السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس مہینہ یعنی کہ 12 ربیع الاول شریف جلوہ گر ہو چکا ہے، اور جلدی ہی عید میلاد النبی کا دن بھی تشریف لانے والا ہے۔ اس حوالے سے یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ضروری سوالات لے کر کے مفتی صاحب کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کہیں پر دیکھا جاتا ہے کہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان کہیں کہیں پر شکوک اور شبہات بھی پائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم مفتی صاحب قبلہ سے ضروری سوالات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں گے، اور جو بھی جوابات آپ شریعت مطہرہ کی روشنی میں عنایت فرمائیں، آپ تمامی حضرات بغور جوابات سنیں اور شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا سوال مفتی صاحب قبلہ سے میرا یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانان اہل سنت جہان بھر میں مناتے ہیں، تو یہ عید کیوں مناتے ہیں اور کیوں منائی جاتی ہے، اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے جو سوال آپ نے کیا ہے کہ آخر کار عید میلاد النبی علیہ الصلاۃ والسلام کیوں منائی جاتی ہے، تو اس کی وجہ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور اللہ تبارک و تعالی کے انعامات میں سب سے بڑا انعام جو اس نے ہم انسانوں پر کیا گئے وہ گئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمارے درمیان بھیجا جانا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمارے درمیان تشریف لانا۔ تو جس مہینے میں جس دن میں حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہمیں حاصل ہوئی۔ اسی نعمت کے بدلے میں اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہوئے ہم عید میلاد النبی علیہ السلام مناتے ہیں۔ تو اصل مقصد اس کا یہی ہوتا ہے، اصل اس کی وجہ یہی ہے، اسی بنیاد پر عید میلاد النبی علیہ السلام منائی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کو تقریباً 1400 سال ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ تو پھر ابھی 1400 سال سے زائد کے بعد خوشی منانے کا کیا معنی اور مطلب ہے، اس کے حوالے سے کچھ ضروری بات بتائیں، جس سے کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں جو شک اور شبہ پایا جاتا ہے کہ ابھی عید کو یا خوشی کو منانے کا کیا معنی اور مطلب ہے، وہ دور ہو جائے۔ بعض لوگوں کی طرف سے یقیناً یہ شبہ بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ 1400 سال ہو چکے ہیں، تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، ابھی تو حضور علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش نہیں ہوئی، تو پھر آخر ابھی ولادت کی خوشی منانے اور پیدائش کی خوشی منانے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ سوال یقیناً اگر اس کا جواب سمجھتے ہیں تو پھر کوئی بھی شبہ اس کے حوالے سے برقرار نہیں رہے گا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، میں نے پہلے ہی عرض کیا اور ہر مسلمان اس بات کو جانتا مانتا گئے، ہر مسلمان اس بات کی تصدیق کرتا گئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات بابرکات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی نعمتیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی گئے وہ تمام نعمتیں حضور علیہ السلام کے صدقے میں عطا کی گئی ہیں. تو جب تمام نعمتوں کی جان، تمام نعمتوں کی روح اور تمام نعمتوں کی بنیاد اللہ کے نبی علیہ السلام کی شکل میں یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کی گئی ہے، تو پھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہر سال جب بھی اس نعمت کے ملنے کا موقع آتا ہے ہم خوشی مناتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف و کمالات بیان کرتے ہیں. تو یہ سوچ جن کے ذہن و دماغ میں پائی جاتی ہے اور یہ وسوسہ جن کے ذہن و دماغ میں پایا جاتا ہے وہ اگر خود غور کریں، اپنی عقل کے اعتبار سے بھی سوچیں، تو یہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جو خوشی کا وقت ہوتا ہے، جو خوشی کا موقع ہوتا ہے، جو نعمت کے ملنے کا وقت ہوتا ہے، یہ ہر انسان کا معاملہ ہے کہ جب بھی وہ وقت آتا ہے، سال میں جب بھی وہ موقع آتا ہے، وہ خوشی مناتا اور خوشی کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے. جیسے بچے کی ولادت ہوتی ہے، ہم نے یہ دیکھا، یہ جو وسوسے جن کے ذہن و دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں غالباً وہ بھی اس کو سمجھیں گے اور اس کو محسوس کریں گے کہ بچے کی ولادت ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، لیکن جب پھر وہ موقع آتا ہے تو ایک نعمت جو اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس نعمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار ہر بندہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایسے ہی اور کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے تو عقلاً بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھا جاتا ہے، اور اس موقع پر جب بھی سال میں وہ موقع آتا ہے بار بار اس میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1400 سال اس سے زائد عرصہ ہو چکا، آپ دنیا سے رخصت فرما کر کے تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جس موقع پر اور جس وقت پر اور جس مہینے میں یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس موقع پر، اس وقت پر ہر سال خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ یہ نعمت ملی ہے اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہر سال محفل میلاد سجاتے ہیں، ہر سال عید میلاد مناتے ہیں، اور اس میں شریعت کے کسی اصول اور ضابطے کی خلاف ورزی نہیں ہے، شریعت کے کسی بھی طور پر شریعت کی خلاف ورزی نہیں پائی جاتی ہے. قرآن کی آیتیں بھی اس کے بارے میں موجود ہے کہ جب بندے کو نعمت ملے تو وہ اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے طور پر اظہار کرے، چرچا کرے. اس طرح کا ذکر قرآن کے آیات میں بھی ہے، حضور کے احادیث میں بھی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزرا، پھر بھی ہر سال ہم عید میلاد مناتے ہیں، اور شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت و کراہت بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. محترم ناظرین، بہت ہی اچھے اور سادہ لب و لہجے میں جو جوابات دیے جا رہے ہیں اس کو بغور سنیں، اس پر دھیان دیں، اور جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. مزید ایک اہم سوال ہم مفتی صاحب قبلہ سے کرتے ہیں. جو کہا جاتا ہے اور بعض لوگوں کی طرف سے یہ ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام میں تو 2 ہی عیدیں موجود ہیں، ایک بقرہ عید موجود ہے اور ایک رمضان عید موجود ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ تو اس حوالے سے مفتی صاحب قبلہ بتاتے ہیں کہ تیسری عید جو سنی لوگ عاشقان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مناتے ہیں، تو یہ شریعت میں اس کا وجود ہے یا یہ منانے کا طریقہ یا جو مناتے ہیں وہ شریعت کے اعتبار سے درست اور صحیح ہے؟ اس کا تشفی بخش جواب عنایت فرمائے. 2 عیدیں ہیں، تیسری عید اسلام میں نہیں ہے. اس کے بارے میں اولاً تو ناظرین کی بارگاہوں میں بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سراسر غلط بات ہے، سراسر جھوٹی بات ہے
کہ صرف اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، حضور علیہ السلام نے 2 ہی عیدیں بتائی ہیں۔ اگر حدیث کی کتابوں کا ہم مطالعہ کریں تو سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے۔ مشکات المصابیح اور دیگر حدیث کی کتابیں اگر دیکھتے ہیں تو ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جہاں بھی جمعہ کا بیان گئے، باب الجمعہ کے نام سے ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ سینکڑوں حدیث کی کتابیں ہیں جن میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مفہوم جس کا یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا گیا کہ جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا یہ ہوں۔ جو آپ نے مفہوم ارشاد فرمایا یہ بالکل صراحت اور وضاحت کے ساتھ عید کا لفظ وہاں موجود ہے۔ بالکل قرآن حدیث پاک میں اس کے حوالے سے صراحتاً موجود ہے ماشاءاللہ، کہ سبحان جمعہ اللہ، کو سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ اگر حدیث کی کتابوں میں دیکھیں، سنن ابی داؤد گئے، سنن ابن ماجہ گئے اور سنن نسائی گئے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں جہاں یہ حدیث بیان کی گئی ہے وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ جمعہ کو افضل اور بہتر دن کیوں قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ اس دن حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آپ کا وصال ہوا، اس لیے جمعہ کے دن کو افضل قرار دیا گیا کہ بہتر قرار دیا گیا۔ تو ناظرین بھی دیکھیں، یہ وہ باتیں ہیں جو حدیث کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جمعہ کے دن کو افضل قرار دینے کی وجہ خود ہمارے نبی علیہ السلام نے بتائی کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اب کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ 2 ہی عیدیں ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی۔ اور دوسری چیز یہ بھی سمجھیں کہ عید کا مطلب کیا ہے۔ عید کا مطلب خوشی کا دن، عید کا مطلب خوشی منانے کا دن، خوشی والا دن۔ اب یہاں جمعہ کے دن کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس لیے جمعہ کا دن افضل اور بہتر گئے۔ تو جس دن حضرت آدم کے آقا اور حضرت آدم کے سردار ہمارے نبی سیدنا امام الانبیاء حضور علیہ السلام کی جس دن ولادت ہو اور جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے، وہ دن کتنا افضل بہتر گئے، وہ دن کتنا اہمیت کا حامل گئے، کتنا اہم گئے، یہ ہر عقل والا اور عشق والا سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو سمجھا جائے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے جو حدیثوں کے خلاف ہمیں لے جانے کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام